بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاہم جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اردو میں نعت پڑھ رہے تھے جس کے پہلے 3 اشعار ہو چکے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 4 کریں گے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان پہچان، اعتبار بھروسہ۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ایک دوسرے کی پہچان عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بابرکت سے لوگوں میں یقین اور اعتماد پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تشریح طلب شعر میں احسان دانش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو معرفت کی پہچان کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہر سو خود غرضی کی انتہا تھی۔ عرب معاشرہ ظلم و ستم اور بے راہ روی کا شکار تھا۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ذات پات کا نظام راج تھا۔ غریب لوگ جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرتے تھے۔ عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ چوری اور لوٹ کھسوٹ کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ سفارش، رشوت اور ملاوٹ عام تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے انسانی کو سچائی کی قدر و قیمت کا احساس دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا کہ حق ہی اصل راستہ ہے، مساوات سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں، کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں مگر پرہیزگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری ہے۔ فضیلت اور برتری صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کفر جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ان کی پہچان ملی۔ اس عظیم ترین مذہب نے بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کو حق کی روشنی سے متعارف کروایا، ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان کرنا سکھائی، انسانیت کا وقار بڑھایا، انہیں جینے کے انداز سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی رہنما اور ہادی بن کر اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو بلندی اور اس پہچان سے سرفراز فرمایا۔ اسی حوالے سے شعر ہے، سلام اس پر جو ماہر کی امیدوں کا ستارہ ہے، سلام اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 4۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 5۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ ذی وقار عزت والے، پیغمبر اللہ کے نبی رسول۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں، انسانیوں کو عزت اور وقار بخشنے والے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں۔ احسان دانش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القابات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سرور کونین تو کبھی 14ویں کا چاند کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب سراج منیر بھی ہے، جس کا معنی ہے روشن چراغ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم روشن ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں محبت کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے غموں کو دور کیا، انہیں معاشرے میں توقیر عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ جس طرح سورج چمک کر کل عالم کو منور کرتا ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے نور سے دونوں جہاں منور ہیں۔ اسی حوالے سے شعر ہے، جدھر دیکھو تیری رحمت کے چرچے ہیں، دیوانے سب تیری الفت پہ مرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام نہایت محبت سے پھیلایا۔ اس راہ حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک بھی کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ تو پائے استقلال میں لغزش آئی اور نہ ہی انداز محبت میں کوئی فرق آیا۔
طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سراپا رحمت بن گئے۔ بقول شاعر: سلام اس پہ کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفرت کے جواب میں صرف محبت کی برسات کی۔ یہ انداز تربیت تھا یا ادائی محبت، جو بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ترین اصول کہ محبت ہی سے دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، تمام دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بقول ماہر القادری: سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو ماہر کی امیدوں کا ستارہ ہے، سلام اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 5۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 6۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدر راہ گزار آ گیا ہے۔ خضر، حضرت خضر علیہ السلام مراد رہنمائی کرنے والا، راہ گزار راستہ دکھانے والا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کے لیے رہنما اور رہبر بن کر تشریف لائے۔ اب زمانے کے لیے حقیقی منزل دور نہیں۔ احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ نوید دے رہے ہیں کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رہبر بن کر تشریف لا چکے ہیں، ہمیں اپنی منزل مل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہادی برحق بن کر تشریف لائے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فیض کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ شاعر یہاں ناسے کاسا انداز بھی اپنائے ہوئے ہیں کہ دنیا جو گمراہی اور برائی میں ڈوبی ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ اب اس روش کو ترک کر کے درست راستہ اختیار کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک رہبر اور رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل ہر دور کے لیے رہبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائے عظیم ہیں۔ اب لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی انسانیت کو سیدھے راستے پر چلنا نصیب ہوا۔ شاعر یہاں خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہماری منزل دور نہیں، ہمارے ہادی اور رہنما آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا حق کا راستہ ہماری خوشیوں اور کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ اس راستے پر چل کر ہمیں منزل ضرور ملے گی۔ بقول حفیظ طیب: مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، میرا یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ۔ یہ تھا بچوں شعر نمبر 6۔ آج ہم نے شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔